تو آپ سے پہلے یہ کس کتاب میں یہ لفظ آیا وہ دکھائیے. نہیں سمجھے آپ؟ بھائی حق پر تو وہ ہوگا جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہوگا. یہ لفظ کس امام نے استعمال کیا وہ بتا دیجئے. یہ الفاظ کہاں سے آئے ہیں؟ در حقیقت اگر آپ گہرائی میں جائیں، اور یہ میں ثابت کرنے کی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ در حقیقت یہ چھپے ہوئے رافضی ہے. کچھ ایران کے ریالوں پر بک گئے ہیں، کچھ جہالت کی بنیاد پہ، جاہل ہے، علم نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، اس بنیاد پر گمراہ ہو گئے. مگر پرابلم کیا ہے اس فرقے کے ساتھ، یا مولائی فرقے کے ساتھ؟ ان کو پتا ہے کہ شیعوں کیا پیری مریدی نہیں چلتی. شیعہ فرقے میں پیری مریدی نہیں ہے، ان کے ہے ہی نہیں، کنسپٹ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کوئی ان کا کہ پیر کوئی پیر ہے اور پھر اس سے مرید. وہ پیری مریدی کو مانتے ہی. اہل سنت میں پیری مریدی چلتی ہے، اور اہل سنت میں پیر بھی بنایا جاتا ہے، مرید بھی کیا جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے عقیدہ ان کا شیعہ جیسا بنا رکھا ہے. مگر اہل سنت سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر کھل کر شیعہ بولیں گے تو پیری مریدی نہیں کر سکتے، اور پیری مریدی نہیں کریں گے تو روزی روٹی کیسے چلیں گی؟ تو روزی روٹی اہل سنت بولنے پر مجبور کرتی ہے، عقیدہ شیعہ جیسا بنا رکھا. تو در حقیقت یہ اگر آپ ان کے عقیدے دیکھ لیں تو ہو بہو شیعوں کی طرح عقیدے ملیں گے، شیعوی جیسے عقیدے ہیں، لیکن صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں ہم اہل سنت ہیں، ہم غریب نواز کے ماننے والے، ہم خواجہ غریب نواز کے مانتے، ہم غوث پاک کو مانتے. ان سے تو ڈیبیٹ دو ہی معاملے میں ختم ہو جاتی. جب بھی کوئی اس طرح کا مولائی آپ سے ٹکرائے، صرف دو باتیں کیجئے، خدا کی قسم وہی ڈھیر ہو جائے گا. 10 منٹ سے اوپر مناظرہ نہیں چل سکتا. ان سے کہیے کہ آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ شیعہ ہے کہ سنی ہے. پہلا سوال کیا کریں گے آپ؟ وہ کہیں گا میں شیعہ ہوں، بات ختم ہو گئی. جب شیعہ ہو تو آپ اہل سنت سے ہو ہی نہیں. پھر اب ہمیں آپ سے کیا غرض؟ پھر تم ماتم کرو، سیدھے پھاڑو، گریبان چاک کرو. وہ تو اللہ نے لعنت کر دی. جس دل میں محبت ابو بکر و صدیق اور عمر نہ ہو، وہ سینے اسی لائق بنائے گئے ہیں کہ کوٹے جائیں، پیٹے جائیں، چھیلے جائیں. پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس عذاب میں ہم کیوں جو ہے مداخلت کریں؟ یہ عذاب اللہ کی جانب سے. ہم مارتے پولیس کیس بن جاتا. اللہ نے کہا نہیں، تمہیں بھی محفوظ رکھیں گے، ان پر انہی کا عذاب کریں گے. اور ایک بات ذہن میں آئی، میں عرض کروں، نمرود کا نام سنا ہے آپ نے؟ نمرود خدائی دعوے دار تھا، میں ہوں اللہ، میں ہوں خدا معاذ اللہ. ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا، جاؤ سمجھاؤ جاہل کو. ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، نہیں مانا. پتا چلا کہ باطل اتنے آسانی سے مانتا نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا باطل کے، وہ تو اپنے زعم اور اپنے تکبر میں رہتا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ نہیں مانا. اللہ نے عذاب بھیجا. کس چیز کا عذاب تھا؟ بولو یار. آپ بلواؤں گا تو پتا چلے گا آپ بیدار ہے. رات بہت ہو رہی ہے، 2 بجنے کے قریب آ گئے ہیں ابھی، اور ٹھنڈی کے دن ہے. پھر مچھر کا عذاب. ایک لنگڑا مچھر، تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ بھی مچھر ایسا کہ جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی. نمرود کے دماغ میں داخل ہوا، بھیجے میں گیا، قلبل آتا تھا. نمرود کو درد ہوتا تھا، اتنا شدید درد کے بے چین ہو جائے. مچھر نکلتا نہیں تھا. حکیم اور طبیبوں کو بلایا. اب اس زمانے میں سرجری تو تھی نہیں بھائی کہ دماغ پھاڑے اور مچھر نکالے، سرجری کا دور تھا نہیں. اب کیسا کریں؟ درد اتنا ہوتا ہے، کوئی دوا دی جائے، مچھر نہیں آتا تھا. حکیموں نے علاج تجویز کیا، اور علاج یہ کہا کہ بس ایک ہی صورت ہے آرام کی، کہ دربار میں آپ قانون بنائیے، جو بھی آئے 4 جوتے مارے. نمرود صاحب تخت پہ بیٹھے ہوتے. اب وہ پہلے تو یہ تھا کہ جھک کر سلام کرنا پڑتا تھا، سجدے میں جانا پڑتا تھا. نمرود بادشاہ تھے، خدا تھے جناب معاذ اللہ نعوذ باللہ، جھوٹے خدا کے دعوے دار تھے، سجدے کرتے تھے. اس نے کہا آج سے کوئی سجدہ نہیں. اب دربار کا ادب، بادشاہ کا ادب یہ ہے کہ ہر کوئی آئے، یہ میرا جوتا سامنے، اس کو اٹھایا اور 4 جوتے مارے. یہ تمہاری سلامی ہوگی، یہ بطور سلام قبول کیا جائے. اب ہر کوئی دربار میں آتا، سجدہ نہیں کرتا. وہ نمرود کا جوتا اٹھاتا اور سر پہ دنا دن 4 مارتا. جب مارتا مچھر چپ ہو جاتا تو تھوڑا سا سکون ملتا. سکون ہے بھائی. تھوڑی دیر گزرتی تو پھر وہ مچھر قلبلاتا، پھر درد بڑھتا، تو پھر کوئی نہ کوئی درباری آتا، پھر وہ یہ سلسلہ چلتا رہتا. تو پتا چلا کہ جب خدا سے کوئی ٹکراتا ہے، جب کوئی رسول سے ٹکراتا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی ٹکرایا تھا، خدا سے بھی ٹکرایا تھا. جب دین سے کوئی ٹکراتا ہے تو اللہ ایسے بھی عذاب مسلط کرتا ہے کہ جوتا بھی اس کا، سر بھی اس کا. جوتا بھی، سر بھی اس کا. اصحاب کے گستاخ کیا بنے؟ اللہ نے ایسا عذاب کیا، سینہ بھی تیرا، ہاتھ بھی تیرے. اب کوٹتے رہے، پیٹتے رہے، چھینتے رہے.
سینہ بھی تیرا ہاتھ بھی تیرے. اور سوچ کے نمرود کو سکون ملتا تھا, اس کو بھی سکون ملتا ہے. آج بہت اچھا ماتم کیا, بڑا سکون میں ہوا, بہت زیادہ ماتم کیا, اب تو جنت کا ٹکٹ تو کنفرم ہے میرا. نمرود بھی خوش ہوتا تھا. تو سکون اسی میں ملتا ہے, مگر سمجھتا نہیں کہ یہ تو عذاب ہے بھائی. اور ایک کمال دیکھو, آپ نے دیکھا ہوگا ایک بات میں نے بڑا مار کیا, میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت مار کرتا ہوں. بھائی کیوں آپ ماتم کرتے ہو؟ غم حسین میں کرتے ہیں. اچھا غم حسین. تو بھائی غم حسین میں آدمی کیا پیٹتا ہے؟ جب غم ہوتا ہے کسی کو بھی غم ہو, کوئی میت ہو جائے, تو حالانکہ تو شریعت میں حرام ہے. آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے مرنے والے پر سینے کوٹے کپڑے اور گریبان چاک کرے, یہ تو حرام ہے. لیکن چلو آپ کرتے ہو, کوئی بہت سارے لوگ کرتے ہیں غم میں جب بہت زیادہ ہوتا ہے. تو کیا پیٹتے ہیں بھائی غم پہ؟ سینہ پیٹتے ہیں نا, ہائے مر گیا سینہ پیٹتے ہیں. مگر دیکھیے اللہ نے کیسا انتظام کیا, دکھا رہا ہے ان کا باطل ہونا, بس سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سینہ تو پیٹتے ہیں غم میں, غم حسین میں, ساتھ میں وہ چھوٹے چھوٹے چاقوؤں سے پیٹ پر بھی مارتے ہیں. ارے بھائی غم میں سینہ پیٹتا آدمی, میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی کی میت ہو جائے اور وہ پیٹ پہ یوں مار رہا ہو, ہائے مر گئے. میں نے نہیں دیکھا, آپ نے دیکھا ہو تو بتا دے. سینہ ہی پیٹتا, ہائے مر گیا, کیسے چلا گیا, سینہ پیٹتا ہے. پیٹ اللہ نے پیٹ پر بھی انتظام کیا, یہ چھوٹے چھوٹے چاقوں سے مارو. اے رب العزت, تیرا بندہ عاجزی میں تجھ سے عرض کرتا ہے, خالق کائنات ذرا یہ تو بتا کہ یہ پیٹ پہ کیوں مارتے. کہا سمجھے نہیں, حسین کو کربلا میں پیٹ دکھا کے بھاگے تھے. یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. تو ایسا عذاب کے سامنے سے بھی پیٹے جاؤ, پیچھے سے بھی پیٹے جاؤ. اور یہ سامنے اور پیچھے دونوں جگہ سے پیٹا جانا بتا رہا ہے, یہاں بھی پیٹے جاؤں گے, وہاں بھی پیٹے جاؤں گے, دونوں جگہ پیٹے جاؤ گے. چلیے تمہید بہت لمبی ہو گئی, میں نے عرض کیا کہ اس طرح کی تمہیدی کلمات پہ میں گفتگو کروں تو رات چھوٹی پڑ جائیں گی. موضوع پہ میں آ رہا ہوں, لیکن بہرحال محبت کا تو دعویٰ ہے. اب آپ کچھ بھی کہو کہ ارے یار وہ تم بس باتیں کیجئے, وہ ہم غم حسین میں مارتے ہیں, محبت علی ہمارے دل میں ہے, علی کی محبت ایمان ہے, علی کی محبت یہ. تو واقعی کیا یہ فرقہ, یہ طبقہ علی سے محبت کرتا ہے؟ جب میں نے ان کی کتابوں کے مطالعے شروع کیے تو مجھے سمجھ میں یہ آیا کہ سب سے بڑے اہل بیت کے گستاخ یہی ہے, دعوے محبت کے لے کے بیٹھے ہوئے. سب سے بڑے اہل بیت کے گستاخ بھی یہی ہے, سب سے بڑے رسول اللہ کے بھی گستاخ یہی ہے, اور سب سے بڑے خدا کے بھی گستاخ یہی ہے. تینوں ذاتوں کی گستاخیاں کرتے ہیں, اہل بیت کی بھی, رسول کی بھی اور خدا کی بھی. مگر لبادہ جو ہے وہ محبت کا اوڑھ رکھے. ابتدا میں یہاں سے کر رہا ہوں کہ ان میں مختلف فرقے ہوئے. اللہ نے فرمایا نا کہ گروہ در گروہ ہو گئے, بہت سارے ٹکڑے ہو گئے. اگر میں ان کے گروہ بیان کروں تو بہت لمبی ہے. غوث پاک کی آپ کتاب ہے بنید الطالبین, اس کا مطالعہ کریں. سرکار غوث اعظم نے ان کے کل جو ہے 35 فرقے گنوائے شیعوں کے. کتنے فرقے ہیں؟ 35. ان میں آئیے ایک فرقے کا عقیدہ کیا ہے شیعوں کے, میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ کتاب ہے آپ کے سامنے, الانوار النعمانیہ. یہ شیعہ فرقے کے ایک بہت بڑے عالم گزرے اہل تشیع کے, انوار النعمانیہ, نعمت اللہ الجزائری. اور یہ اوریجنل کتاب ٹیبل پر ہے اس وقت, جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. میں پوری رات رکا ہوں آج, اور پورا دن ہوں, میں پورا دن ہوں. 9 بجے میری فلائٹ ہے, تقریباً میں 7 ساڑھے 7 بجے یہاں سے نکلوں گا. 7 بجے نکلوں گا, 2 گھنٹے کم سے کم پہ ایئرپورٹ پہنچنا پڑتا ہے, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. 6:30 7 بجے نکلوں گا. دن میں جب بھی کوئی چاہے, اسکرین پہ یقین نہ ہوتا ہو, اوریجنل کتاب مجھ سے آ کر ملاقات کر کے دیکھ سکتا ہے. الانوار النعمانیہ, نعمت اللہ الجزائری, شیعوں کا بہت بڑا عالم گزرا ہے. 112 ہجری میں اس کی موت ہوئی. یہ اپنی کتاب الانوار النعمانیہ, جلد نمبر اس کی 2 ہے, والیوم نمبر 2, صفحہ نمبر 208 پہ ذرا آئیے کیا لکھتا ہے, ذرا دیکھیے. یہ عقیدہ ہے شیعوں کا. آپ سمجھ رہے ہیں خلافت کا جھگڑا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی صاحب. یہ تو وہ خلافتوں سے بہت آگے نکل گئے. آپ سوچ رہے ہیں کہ پہلا خلیفہ علی کو مانتے ہیں,
افضلیت میں علی کو پہلا نمبر بولتے، جی نہیں، یہاں نمبر کا سوال ہی نہیں ہے، یہ نمبروں سے بھی آگے نکل چکے ہیں، نمبر ہی نہیں ہے۔ چنانچہ نعمت اللہ الجزائری کہتا ہے الغرابیہ، شیعوں کا ایک فرقہ ہے الغرابیہ، قالو وہ کہتا ہے محمد بعلی اشبہ من الغرابی بالغراب والذبابی بالذباب، کہتا ہے کہ محمد اور علی مشابہت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مشابہت میں، چہرے مہرے میں، شکل و صورت میں اتنے آپس میں ملتے جلتے تھے، اتنے آپس میں ایک جیسے دکھتے تھے، اور اس کی بھی مثال دی کہ جیسے ایک کوا دوسرے کوے کے مشابہ ہوتا ہے۔ بتائیے یہ علی کی عزت ہو رہی ہے، یہ نبی کی عزت ہو رہی ہے؟ کوا وہ فاسق جانور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کسی نے پوچھا کہ کیا کوا کھانا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے، اس کو رسول اللہ نے فاسق قرار دیا۔ کوا اس جانور کیٹیگری میں ہے کہ آقا نے فرمایا کہ چند جاندار وہ ہیں جن کو احرام کی حالت میں بھی حاجی اس کو خانہ کعبہ میں قتل کر سکتا ہے۔ فرمایا بچھو، سانپ اور اس طرح کے کچھ جانور بتایا، چوہا، اس میں ایک کوا بھی ہے۔ کوے کو بھی، اور ایک روایت میں چیل بھی آیا ہے۔ تو کوے کو فاسق، حرام، مردار کھانے والا، مردار کھانا، اور وہ کس جانور سے مثال دی جا رہی ہے رسول اللہ اور علی کی، کہ کہا کہ علی اور رسول ایک دوسرے سے اتنے مشابہ تھے، اتنے آپس میں ملتے تھے جیسے ایک کوا دوسرے کوے سے ملتا ہے، والذبابی بالذباب، جیسے ایک مکھی دوسرے مکھی کی طرح ہوتی ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کی مثال مکھی اور کوے سے دی جا رہی ہے۔ جیسے دو کوے آس پاس بیٹھے ہو تو آپ دونوں کو علیحدہ علیحدہ نہیں سمجھ سکتے، ایک جیسے بالکل ہو بہو دکھتے ہیں۔ ایک نہیں، ہزاروں مکھی ایک جگہ جمع ہو تو آپ کو مکھیاں بالکل ایک طرح سے دکھیں گی، آپ بالکل یہ متعین نہیں کر سکتے کہ یہ مکھی ابھی جو اڑی تھی یہ وہی آئی ہے دوبارہ، یہ جو بیٹھی ہے اور یہ گئی پھر واپس آئی تو یہ وہی ہے، آپ مکھیوں میں امتیاز نہیں کر سکتے۔ تو مکھی اور کوے کی مثال دی، یہ تو ایک گندی اور بیہودہ مثال تھی۔ اور پھر آگے گستاخی کیا کرتے، کہتا ہے فَوَصَلَ اللَّهُ جِبْرِيلَ إِلَىٰ عَلِيِّ السَّلَامِ، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو علی کی طرف بھیجا، اور کس لیے بھیجا؟ نبوت کے لیے، علی کی طرف نبوت بھیجی۔ فَغَلَطَ جِبْرِيلُ فِي تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ مِنْ عَلِيٍّ إِلَىٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی تو علی کو بنانا تھا، کیونکہ علی مضبوط اور قوی تھے، رسول اللہ کمزور اور ناتوا تھے، مگر جبریل سے غلطی ہو گئی، دونوں ملتے جلتے تھے، رسول اللہ سے ان کی پہلے ملاقات ہو گئی، علی انہوں نے رسول کو سمجھ لیا، اور وہی جو ہے رسالت جو ہے وہ رسول کو دے دی۔ حقیقت میں نبی کون تھے؟ مولا علی۔ اور پھر آگے کہتا ہے وَقَالَ شَاعِرُهُمْ، اسی بنیاد پر ان کے شاعر نے، اس فرقے کے شاعر نے ایک شعر بھی کہا ہے، اور یہ شعر کہا غلط الامین عن حیدر فیلعنون صاحب الریش یعنی جبریل۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ جبریل امین سے، یعنی جبریل علیہ السلام سے، امین سے غلطی ہو گئی حیدر کے بارے میں۔ حیدر کس کا لقب ہے؟ مولا علی کا۔ علی کے بارے میں دھوکہ کھا گئے، غلطی کر گئے، اسی بنیاد پر ہم پروں والوں پر، جو جبریل کے پر ہے، ہم پروں والوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لعنت ہو جبریل پر کہ جس نے اتنی بڑی غلطی کی کہ نبوت تو علی کے لیے تھی اور غلطی سے اس نے رسول کو پہنچا دیا معاذ اللہ۔ اور پھر یہی عقیدہ نہیں بلکہ یہاں تک بعض ان لوگوں نے، ان بدبختوں نے لکھا ہے، چونکہ رسول اللہ کمزور و ناتوا تھے اور مولا علی جو تھے وہ مضبوط تھے، طاقتور تھے، تو وہی کا بوجھ علی ہی برداشت کر سکتے تھے، رسول تو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور وہی کا بوجھ بہت زیادہ شدید ہوتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ اے محبوب جو ہم آپ پر وہی نازل کرتے، اگر ہم یہ پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، قرآن میں موجود ہے۔ تو اب چونکہ رسول تو برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن جبریل سے غلطی ہو گئی تو اللہ نے کہا کہ اب نبوت دے دی تو نبوت تو چھین نہیں سکتے ہم، تو اب ایسا کرو کہ اب محمد کو ہی نبی بنا دو اور علی کو ان کا وصی اور ان کا جانشین بنا دو۔ اب جبریل جب وحی لاتے تو کہتے ہیں معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ رسول اللہ وحی کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتے تھے کمزوری کی بنا پر، ابھی آدھی ہی وحی آپ پر نازل ہو پاتی تھی کہ آپ کو پاخانے کی حاجت آ جاتی تھی، لوز موشن شروع ہو جاتے آپ کے، تو کہتے ہیں علی آدھی وحی تم لے لو، میں پاخانہ کر کے آتا ہوں۔ ابھی آپ سوچ رہے خلافت کا جھگڑا، معاف کرنا، خلافت کا جھگڑا نہیں ہے، بات بڑھ چکی ہے نبوت، اور بلکہ ایک کتاب ہے یہاں پر، یہ تفسیر فرات، اس کے لکھنے والے ان کی جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ فرات بن ابراہیم کوفی،
اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ کافی سالوں پرانا ہے، یہ کئی سو سال پرانا مولوی ہے۔ یہ معاذ اللہ تفسیر فرات میں ایک جگہ تو یہ تک لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری کا یہ عالم تھا کہ اپنے اصحاب سے ڈرتے تھے، رسول اللہ خوف کرتے تھے۔ وہ نبی نہیں ہو سکتا کہ جو اپنی امت سے ڈرے، اور کہا وہی وجہ ہے کہ بعض اوقات آپ خوف کی بنیاد پر بہت سارے پیغامات امت کو نہیں بتا پاتے تھے کہ میری امت کہیں مجھ پر ٹوٹ نہ پڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی آیت نازل کی اور اللہ نے وعدہ کیا کہ محبوب ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ڈریے مت اپنی امت سے۔ اس طرح کی بکواسات لکھی۔ اب آئیے ایک اور کتاب کا میں حوالہ دیتا ہوں، ذرا پہلے ان کے عقیدے آپ دیکھتے چلے کہ کس طرح کے عقیدے ہیں۔ ابھی یہ مثال دی گئی تھی کوے کی اور مکھی کی، اب آئیے دوسری مثال کیا دی جا رہی ہے۔ یہ تفسیر قمی ہے آپ کے سامنے۔ شیعوں کے بہت بڑے عالم گزرے علی بن ابراہیم القمی، متوفہ 3 ہجری میں مرے ہیں، یعنی ابھی چل رہی ہے 1400 ہجری، یعنی آج سے تقریباً 1100 سال پہلے شیعوں کی ابتدائی علماء عالموں میں سے۔ کئی جلدوں میں اس نے تفسیر القمی لکھا ہے۔ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 62 ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 26۔ قرآن عظیم میں ایک آیت کریمہ ہے، آئیے اس آیت کی تفسیر کیا لکھتے ہیں جناب۔ فقال اللہ عز وجل ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی مثال، کیسی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ در حقیقت یہ ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے قرآن میں۔ کئی مچھر کی مثال بیان کی، کئی مکھی کی مثال بیان کی، کئی چوٹی کی مثال بیان کی۔ تو مشرکین رسول اللہ سے اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے محمد تم اپنے رب کو بہت عظیم کہتے ہو، بلند کہتے ہو، اتنا بلند رب، اتنا عظیم رب جب تمہارا ہے تو کیسی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے؟ مثالیں بڑی بڑی دینا چاہیے۔ مکھی کی بھی کوئی مثال دی جاتی ہے، مچھر کی بھی کوئی مثال دی جا سکتی ہے، چوٹی کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے، یہ ایسی چھوٹی چھوٹی کیڑے مکوڑوں کی تمہارا رب مثالیں دیتا ہے؟ اس کے جواب میں خالق کائنات نے آیت کریمہ نازل کی، اے محبوب آپ فرمائیے اللہ حیا نہیں فرماتا کہ تمہارے سمجھانے کے لیے جتنی تمہاری عقل ہے اس کے اعتبار سے اللہ کلام کرتا ہے۔ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ جیسا چاہے ویسا کلام کر سکتا ہے، اس کے کلام کا مقابلہ مخلوق کے کلام سے ہو نہیں سکتا، لیکن تمہارے فہم کے حساب سے، تمہاری عقلوں کے اعتبار سے وہ مثال دیتا ہے، اور مثال کے چاہے مچھر کی مثال ہو یا اس سے بڑھ کر۔ اب آگے اس آیت کی تفسیر میں یہ علی بن ابراہیم القمی کیا کہتے ہیں جناب سنیے۔ عن المعلب ابن حنیس، یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ معلب ابن حنیس کہتے ہیں عن ابی عبداللہ علیہ السلام، روایت کرتے ہیں وہ جناب ابی عبداللہ کس کو کہتے ہیں؟ اہل تشیع پتہ ہے، یہ امام جعفر صادق کو کہتے ہیں۔ جہاں بھی امام جعفر سے روایت لکھتے ہیں شیعہ حضرات تو وہاں امام جعفر بہت کم لکھتے ہیں، عام طور پہ ان کی کنیت ابو عبداللہ، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو ابو عبداللہ کے باپ، یہی کنیت استعمال کرتے ہیں۔ اور جتنی جھوٹی من گھڑت روایتیں ہیں سب امام جعفر اور امام باقر کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر کوئی جوتے مارے گا ان کو تو امام جعفر اور امام باقر، ساری جھوٹی من گھڑت گڑتے اور ان کے کھاتے میں ڈال دیتے۔ ایسی ایسی روایتیں گڑی کہ آپ سن نہیں سکتے صاحب۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر روایت کرتے ہیں کہ ان حاضل مسئلہ ضرب اللہ لامیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فالبعودتم امیر المومنین علیہ السلام وما فوقها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں مثال بیان کی ہے مچھر کی، اور حضرت اس مثال کے اندر امیر المومنین حضرت علی کا ذکر کیا، مچھر سے مراد یہاں علی ہے، اور مچھر سے بڑھ کر جو کہا اس سے مراد رسول اللہ ہے۔ علی کون ہے ان کے نزدیک؟ مچھر ہے، اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ صاحب ہم رسول اللہ سے، علی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ مفسر ہے، اور کب کا؟ 3 ہجری کا حضرت، آج کا نہیں ہے۔ 3 ہجری کے مفسر کے دماغ ایسا چل رہا گیا تھا کہ یہاں وہ مچھر سے کہتا ہے مراد کیا ہے؟ علی، اور اللہ کہتا ہے یا تو ہم مچھر کی مثال دیتے یا مچھر سے بڑھ کر کسی اور کیڑے مکوڑے کی مثال دیتے، تو اس سے بڑھ کر جو بھی ہے وہ کون ہے پھر؟ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ بتائیے یہ محبت کے دعوے دار ان کی کتابوں میں بھرے ہیں۔ یہ مولائیوں سے پوچھتا ہوں کہ آج جو تم شیعوں سے بغل اور بازو سے بازو ملائے بیٹھے ہو،
شیر و شکر ہوئے بیٹھے ہو. کیا ان کی کتابیں پڑھی ہے تم نے؟ کیا سبب ہے کہ 1400 سال سے ہمارے علماء نے ان کو اپنے سے دور رکھا ہے؟ کیا سبب ہے کہ 14 سال سے ہمارے علماء اس فرقے کا رد کرتے آ رہے ہیں اور ان کو گمراہ اور کافر قرار دیتے آ رہے ہیں؟ کچھ تو بات ہوں گی یار. لیکن تم نے کیا کیا؟ ان کے فاسد عقیدوں کو نہیں دیکھا، ان کی توہین آمیز کتابوں کو نہیں دیکھا، ان کے ملاؤں کے ان کے عقیدے کو نہیں دیکھا. تم سی بھی دیکھ رہے کہ ان کا جو دعویٰ ہے اور اس کے اظہار کے لیے جو نوٹنکی کرتے ہیں محبت اہل بیت کی، یار اہل بیت کے چاہنے والے. تو ہم کو آج سنی بریلوی نہیں چلتا، رافضی چلتا ہے ان کو. اور آئیے اس سے بڑی ایک گستاخی دیکھیے یہ کی ہے. یہ تو چلیے چھوٹی، مطلب چھوٹی تو نہیں، گستاخی تو گستاخی ہوتی ہے، لیکن ذرا یہ بھی دیکھیے آپ. اب یہ کتاب ہے آپ کے سامنے، الاختصاص. یہ سب ان کے پہلے کے مولوی ہے. اس کا لکھنے والا ہے محمد بن نعمان، اور مشہور جس نام سے ہے وہ شیخ مفید. 423 ہجری میں یہ مرے جناب. یہ سب پہلے کے علماء ان کے. الاختصاص لکھنے والا شیخ مفید، صفحہ نمبر 304. آئیے اس کے اندر یہ کیا لکھتے ہیں جناب. ان جابر بن یزید، جابر ابن یزید روایت کرتا ہے نبی جعفرین علیہ السلام. اس نے روایت کی حضرت امام ابو جعفر تھے. ابو جعفر کون ہے بتا سکتا ہے مجمع میں کوئی؟ تھوڑا سا مبلغ علمی تو پتا چلے کتنا سمجھ رہے آپ میری تقریر. ابو جعفر جو ہے نا جعفر کے والد امام باقر. ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو. چلو مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں. پہلے آیا تھا ابو عبداللہ، عبداللہ کے والد. اس سے مراد کون ہے؟ امام جعفر صادق. اور ابھی آیا ابو جعفر، جعفر کے والد، یعنی حضرت امام باقر. اور امام باقر کون ہے؟ امام زین العابدین کے بڑے بیٹے. یہ کربلا میں بھی 3 سال کے تھے، موجود تھے، بچ گئے تھے. کیونکہ 3 سال تھے تو جنگ میں، میدان کربلا میں یہ جنگ کے لیے آئے. ظاہر 3 سال کا بچہ کیا لڑنے آئے، تو کربلا میں تھے، بچ گئے تھے. ان کے کھاتے میں ڈال دی روایت. میں نے کہا نا کہ ہر باطل گھٹیا روایتوں کو 2 ہی شخصیتوں کے کھاتے میں ڈالتے ہیں یہ لوگ، ایک امام باقر اور ایک امام جعفر صادق. کہتے ہیں کہ امام جعفر سے روایت کرتا ہے وہ جابر بن یزید، قالا یا جابر آلکا حمار یسیر بکا فیبلغو بکا من المشرقی الی المغربی فی یوم واحد. امام باقر نے جابر بن یزید سے کہا کہ اے جابر یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا گدھا ہے کہ جو ایک دن میں مشرق سے مغرب تک پہنچا دے؟ ایسا تیز رفتار کوئی گدھا ہے تمہارے؟ اس زمانے میں گھوڑے، گدھے یا کھچر کی سواری ہوتی تھی. حمار، یا لفظ حمار آیا. حمار کے معنی کیا ہوتے ہیں بولو؟ گدھا، گدھا ہی بولتے ہیں نا یہاں پر، ڈنکی. کہا جابر کیا تمہارے پاس ایسا کوئی گدھا ہے، تم ایسے کسی گدھے کے بارے میں جانتے ہو کہ جو مشرق سے مغرب میں ایک دن کے اندر تم کو پہنچا دے، ایک ہی دن میں مشرق سے مغرب؟ آگے آئیے کیا کہتے ہیں. فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا أَبَا جعفر. راوی جابر بن یزید کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اے امام باقر ہے ابو جعفر، میں آپ پر فدا ہو جاؤں. وَنِّي لِي هَذَا، ایسا گدھا میں کہاں پا سکتا ہوں؟ اتنا تیز رفتار گدھا میرے پاس کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مشرق سے مغرب میں پہنچا دے؟ ایسے گدھا میرے پاس نہیں ہے. فقال ابو جعفر علیہ السلام ذاک امر المومنین علیہ السلام. کہا اے جابر سنو، وہ گدھا جو مشرق سے مغرب میں فوراً تیز رفتاری سے پہنچا دے، وہ گدھا امر المومنین علی علیہ السلام ہے. یہ علی کو گدھا بول رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی ان کے دعوے کیا ہے؟ اب حق پر ہے باز اللہ. یاد رکھیے نعوذ باللہ من ذالک، علی کو گدھا کہنے والا مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. یہ تو توہین ہے نا مولا علی کی. بلکہ یہ خود کون ہے؟ ان کے بارے میں آئیے امام ابن عساکر، بہت بڑے محدث گزرے اہل سنت، ان کی کئی جلدوں میں کتاب ہے تاریخ دمشق، جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 373 پر لکھتے ان شعبی ہے. حضرت امام شعبی بیان کرتے ہیں، اور حضرت امام شعبی مولا علی کے شاگردوں میں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے استادوں میں ہے. حضرت امام شعبی کہتے قالا لو کانت الشیعۃ من الطیر لکانوا رخما ولو کانوا من الباہم لکانوا حمرا. فرماتے ہیں کہ یہ شیعہ وہ بدترین ہے کہ اگر یہ پرندوں میں پیدا ہوتے، یہ انسانوں کی بجائے پرندوں میں ہوتے تو یہ گدھ ہوتے. کیا ہوتے شیعہ؟ یہ انسان کہلانے لائق نہیں ہو تو پیدا ہو گئے انسانوں میں. اگر یہ پرندوں میں ہوتے تو گدھ ہوتے، اور اگر جانوروں میں ہوتے تو یقیناً گدھا ہوتے.
تو گدھے اور گدھ خود ہے اور نعوذ باللہ من ذالک مولا علی کو اس طرح کی باتیں اور بکواسات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جس میں نے یہ بتایا کہ یہ خود اہل بیت سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اہل بیت سے محبت ان کی نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی توہین کرنے جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی توہین کی آڑ میں خود مولا علی کی توہین ہو جاتی ہے، اہل بیت کی توہین ہو جاتی ہے۔ اب میں یہاں اصل میں اسکین پیج نہیں رکھ سکا، میں معذرت چاہوں گا، میں ایک حدیث سنا دیتی ہوں، حدیث کو وہ حدیث بھی کہنا معاذ اللہ یہ توہین ہے۔ ایک روایت سنا رہا ہوں، کتاب میرے پاس اوریجنل موجود ہے، وہ ذہن میں نہیں رہا تو اسکین پیج نہیں لا سکا، لیکن بہرحال کتاب یہاں موجود ہے، جس کو دیکھنا ہو آ سکتا ہے۔ قرب الاسناد ایک کتاب ہے ان کی، ذرا یہ علی کی شان بیان کرنے والوں کا طریقہ دیکھتے جائیے کیا کیا لکھا ہے مولا علی کا، اگر یہ بتاؤ تو راتیں نہ کافی ہے۔ لکھنے والا عبداللہ بن جعفر الحمیری ہے، شیعوں کا عالم ہے، 4 ہجری میں یہ مرا۔ کب کا ہے؟ 4 ہجری، 1000 سال پہلے کا عالم ہے ان کا۔ قرب الاسناد ایک کتاب لکھی، صفحہ نمبر اس کا 103، اور بقول ان کے، ہم تو اس کو حدیث بھی نہیں مانتے، حدیث کہنا حدیث کی توہین ہے، بقول ان کے اس کی حدیث نمبر 344 ہے۔ ان جعفر ان ابیہ ان علی علیہ السلام، حضرت جعفر، امام جعفر اپنے والد امام باقر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت مولا علی کے بارے میں کہتے ہیں انہو کان اذا ارادہ ان یبتع الجاریہ یخشبن سقیہا فینظروا الیہا، جب مولا علی کسی کنیز کو خریدتے تو اس کی ران سے کپڑا ہٹاتے اور اس کی ران کو دیکھا کرتے۔ یہ علی کا کردار ہو سکتا ہے؟ بتائیے آپ، بولیے، یہ مولا علی کا کردار بتایا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان سے پھر آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ صحابہ کا احترام کرے جو خود اہل بیت کا احترام نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے ایسے من گھڑت واقعات لکھے گئے اور ایسی ایسی من گھڑت باتیں لکھی گئی کہ جس کو دیکھنے کے بعد عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ان کے یہاں سے وہاں تک علماء نے سب سے زیادہ جب توہینیں کرنے پر آمادہ ہوئے تو کہا کہ صاحب نعوذ باللہ سب سے بڑا جو منافق تھا صحابہ کرام میں، جب صحابہ کی توہین پر یہ آمادہ ہوئے تو کہا کہ نعوذ باللہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سب سے بڑے منافق، اور ان کو رئیس المنافقین میں شمار کرتے ہیں خبیث یہ لوگ، نعوذ باللہ۔ جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق کا مقام اتنا بلند ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے ترازو کے پلے میں میری امت کے تمام لوگوں کا ایمان رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب پر وزنی اور بھاری ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کی شان۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کے تعلق سے بہت بڑے بڑے الزام لگائے گئے، حضرت عمر کے بارے میں الزام تراشی کی گئی، خالد ابن ولید کے بارے میں الزام تراشی کی گئی، عبد الرحمن ابن عوف ان کے بارے میں الزام تراشی کی گئی۔ یہ رسول اللہ کے جلیل القدر صاحب ہے، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ اتنے ظالم تھے کہ اہل بیت سے ان کو بڑا بغض و حسد تھا، اور کہا کہ سب سے پہلے بغض و حسد میں ابو بکر نے یہ کیا کہ خلافت علی کا حق تھا وہ چھین لیا۔ حالانکہ مولا علی کی خود روایتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اور خود شیعوں کی بھی کتابوں میں یہ روایتیں مل جاتی ہیں بعض کتابوں میں، کہ مولا علی جب کوفہ میں خلیفہ وقت بن کر تشریف لائے، ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص نے پوچھا کہ اے علی آپ بطور چوتھے خلیفہ تشریف لائے، یہ بتائیں کیا رسول اللہ نے آپ کی خلافت کے لیے کوئی وصیت کی تھی؟ آپ نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم رسول اللہ نے ہمارے لیے کوئی وصیت نہیں کی تھی، بلکہ حضور جب علیل تھے، طبیعت علیل تھی آپ کی، مرض الموت میں تھے، ہم اصحاب آپ کی خدمت میں گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں آپ اپنے بعد کسی اپنا نائب بنا دیں، کسی کو خلیفہ متعین کر دیں۔ آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں خلیفہ نہیں بناؤں گا، اسی حال پہ چھوڑوں گا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہے گا تمہارے دل اس کی طرف مائل کر دے گا۔ اللہ نے ہم میں سب سے بڑھ کر بہتر ابو بکر کو پایا، ہمارے دل ابو بکر صدیق کی طرف مائل کر دیے اور وہ ہمارے پہلے خلیفہ ہو گئے۔ فرماتے خدا کی قسم اگر رسول اللہ نے میرے متعلق میرے حق میں کوئی وصیت کی ہوتی تو میں ابو بکر کو ممبر کی پہلی سیڑھی پر بھی کھڑے ہونے نہیں دیتا، اگر میرے لیے وصیت ہوتی تو میں خطاب کے بیٹے عمر کو ممبر کی سیڑھی پر کھڑے بھی نہ ہونے دیتا، اور اس وقت اگر کوئی مسلمان ساتھ نہ دیتا، پھر آپ کے ہاتھ میں ایک رومال تھا، آپ نے رومال لہرایا، فرمایا خدا کی قسم اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار بھی نہ ہوتی، صرف یہ ایک رومال ہوتا تو اس رومال ہی کے ساتھ میں ان سب سے مقابلہ کرتا۔
لیکن جب رسول اللہ نے وصیت ہی نہیں کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن سب سے پہلا یہ الزام لگاتے ہیں کہ نہیں صاحب، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید غدیر کے موقع پر، غدیر خم ایک مقام ہے، حج کیا آپ نے سرکار نے 9 ہجری 10 ہجری کے درمیان میں، اور جب ایک مقام پر آئے تو وہاں علی کو من کنت مولا فہذا علی مولا یہ بشارت دے کے علی کو خلافت کا دعوے دار بنا. حالانکہ آپ تاریخ کا جائزہ لیں، پوری زندگی میں کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملتی کہ مولا علی نے اس حدیث کی بنیاد پر اپنی خلافت کا دعویٰ کیا ہو، اس حدیث کو آپ نے سند بنایا ہو، کبھی نہیں ملے گا آپ کو. بلکہ بڑے بڑے اکابرین یہاں تک لکھتے، ہمارے غوث اعظم تک نے اس کو لکھا طالبین وغیرہ میں، کہ جب ابوبکر خلیفہ بنے تو کچھ عرصہ مولا علی ناراض رہے، اور ناراضگی کا سبب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے. ناراضگی کا سبب یہ تھا کہ جب وہ خلافت کے لیے مشورہ ہو رہا تھا بنو ثقیفہ میں، کہ مقام ہے بنو ثقیفہ، تو وہاں مولا علی تھے نہیں اس وقت. تو کہا میرا انتظار کیوں نہیں کیا گیا، اس مشورے میں مجھے شامل کیوں نہیں کیا گیا. تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ وہ اچانک معاملہ بن گیا، کوئی پلاننگ کے ساتھ میٹنگ نہیں تھی. انصار وہاں خلافت کو اور خلیفہ کو لے کے انتشار کر رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے، قریب تھا کہ مسلمانوں میں آپس میں خون ریزیاں ہو جاتی. تو وہاں ہم اچانک پہنچے، میں اور عمر، اور پھر صحابہ نے مجھ پر، میرے ہاتھ پر بیعت کر لی، مجھ پہ اتفاق کر لیا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ 3 دن تک مسلسل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ممبر پر آتے رہے، اس کے بعد مسجد نبوی میں، اور ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم میں سے کسی ایک شخص کو بھی میرے خلیفہ ہونے پر اختلاف ہے تو میں اسی وقت تخت خلافت سے اترنے کے لیے تیار ہوں. راوی حدیث بیان کرتا ہے کہ سب سے پہلے جو ذات و شخصیت کھڑے ہوتی وہ مولا علی ہوتے، اور کھڑے ہو کے حضرت ابوبکر کے قریب آتے، ان کے ہاتھوں کو پکڑتے، اپنے ہاتھ میں لیتے، اور کہتے کہ امیر المومنین، نہ ہم آپ کی بیعت توڑیں گے، نہ آپ کو خلافت کے تخت سے ہٹائیں گے. خدا کی قسم آپ خلیفہ برحق ہے، جس کو اللہ کے رسول نے آگے کر دیا اس کو اب کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. یہ روایتیں بتاتی ہے، لیکن یہ افسانے گڑھے گئے ہیں، اور ایسے ایسے افسانے گڑھے گئے ہیں کہ آپ سنو تو عقل حیران ہو جائیں گی. یہ کتاب ہے، یہاں ملا باقر مجلسی، ان کا بہت بڑا عالم گزرا شیعوں کا، 1110 ہجری میں اس کی موت ہوئی. یہ حق الیقین لکھی ہے اس نے. اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ان کی، جیسے کہ شیخ مفید کی امالی الامالی، احمد بن اسحاق ان کا ایک مولوی گزرا ہے اہل تشیع کا، اس کی ہے تاریخ یعقوبی، اس کے اندر اس نے لکھا ہے. تبریسی ان کا ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے شیعوں کا، اس کی کتاب ہے الاحتجاج. مرزا محمد تقی کر کے ان کا گزرا ہے، اس نے لکھا ہے ناسخ التواریخ. یہاں سے لے کر سینکڑوں کتابوں میں ان کے روایت موجود ہے، اور اس کو آپ روایتوں کو سنو تو آپ کو لگے گا کہ کتنے بڑے جھوٹے اور کذاب ہے کہ روئے زمین پر ایسے کذاب پیدا لیے ہوئے ہو. کہتے کہ ابوبکر جب تخت خلافت پر جبراً خلیفہ بن کر بیٹھ گئے تو علی نے مخالفت کی، اور صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اس وقت صرف 3 لوگ تھے جو علی کے ساتھ تھے. کتنے لوگ تھے؟ صرف 3. بتائیے، یعنی معاذ اللہ ابوبکر نہ حق پر تھے، سارے صحابہ نہ حق پر متفق ہو گئے. صرف کہتے 3 لوگ تھے، مقداد، سلمان اور کیا نام ہے ان کا، ابو ذر. یہ 3 تھے جو ایمان پر سلامت رہے، علی کے ساتھ رہے. پھر انہوں نے علی کو ابھارا، کہا کہ علی آپ خلافت کا دعویٰ کیجئے، لوگوں کو سمجھائیے، لوگ سمجھیں گے مانیں گے. ان کو یاد دلائیے کہ رسول اللہ نے غدیر خم کے موقع پر آپ کو مولا کہہ کر جو ہے خلیفہ متعین کر دیا تھا. یہ ان کی روایت بتا رہا ہوں، یہ ہمارے یہاں اس طرح کی روایتیں نہیں ہے. پھر مولا علی کو دیکھو کیسا پیش کرتے کردار. یہ صاحب حق الیقین وغیرہ جتنی کتابوں کے حوالے دیا، سب کے اسکین دکھاؤں گا تو وقت ہوگا، میں ویڈیو بعد میں دکھا دوں گا یقین کے لیے آپ کے. کہتے ہیں کہ علی پھر حضرت فاطمہ کو لیا ساتھ میں، حسن حسین کو لیا، ایک کھچر پہ سیدہ فاطمہ کو بٹھایا، اور رات میں نکلے، اور رات میں پھر ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے. وہ باہر نکلتا اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، یہ بتاؤ کیا رسول اللہ نے اپنے بعد مجھے خلیفہ متعین نہیں کیا تھا؟ وہ کہتا ہاں علی آپ سچ کہتے، تو کافی میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ حق کا ساتھ دو. دیکھتے نہیں کہ باطل خلافت کے تخت پر بیٹھ گیا ہے، باطل اقتدار قائم کر چکا ہے، باطل کے اقتدار کو مٹانا تمہاری شرعی ذمہ داری ہے، میرا ساتھ دو. ایک ایک کو سمجھاتے، پھر وہ وعدہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے علی ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو آپ کہتے کہ ٹھیک ہے، فجر کے وقت پھر فلاں مسجد پہ تم جمع ہو.
جب تم آؤ گے تو پھر ہم وہاں تدبیر اختیار کریں گے، کچھ سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ پہلی رات پورا گھومے، ایک ایک کے گھر گئے، لیکن ہوا نتیجہ یہ کہتے کہ جب صبح فجر کا وقت آیا تو کوئی علی کے پاس آیا نہیں، ایک بھی نہیں آیا سوائے ان تین کے۔ مولا علی بڑی مایوس ہوئے، پھر حضرت فاطمہ نے تسلی دی، کہا کہ اے ابو الحسن، ہے حسن کے والد، ایک بار اور کوشش کیجئے۔ پھر مولا علی رات میں پھر نکلے، پھر ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ علی کا کردار پیش کر رہے ہو، کتنے مظلوم ہے علی، سارے صحابہ جابر ہو گئے، ظالم بن گئے، علی کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، مطلب ایک عجیب تماشا ہے بھائی۔ اس طرح کی روایتیں گڑھی ہے ان لوگوں نے۔ پھر کہتے ہیں کہ صاحب پھر دوسری رات نکلے، پھر وہی کھچر تھا، پھر کھچر پہ سیدہ فاطمہ کو بٹھایا، حسن حسین کو لیا، پھر ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا، پھر سب کو بلایا اور کہا کہ تم آئے نہیں فجر میں۔ کسی نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کسی نے کہا سر میں درد ہو رہا تھا، کسی نے کہا میں بھول گیا تھا، مختلف لوگوں نے بہانے کیے، اور پھر وعدہ کیا کہ آج ہم صبح مسجد میں علی ضرور حاضر ہوں گے۔ چنانچہ پھر دوسری صبح آئی فجر کی تو پھر بھی کوئی نہیں آیا سوائے ان تین کے۔ پھر علی مایوس ہو گئے، پھر سیدہ فاطمہ نے تسلی دی، کہا کہ ابو الحسن آج پھر آخری بار کوشش کیجیے۔ اس کے بعد پھر علی آئے، اور آنے کے بعد صاحب پھر تیسری رات بھی ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا، پھر سب باہر نکلے، سب نے بہانے کیے، اور اس بار پھر انہوں نے قسمیں کھائی کہ علی ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آج صبح تو ہم ضرور آئیں گے۔ تو علی نے کہا کہ میں تمہاری قسموں کا اعتبار تبھی کروں گا کہ تم صبح اس عالم میں آؤ کہ اپنے سر منڈے ہوئے ہو، بال کٹا کر آؤ۔ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہاں ہم بال کٹا کے سر منڈوا کے آئیں گے۔ جب تیسرا دن آیا تو چند لوگ، مٹھی بھر کچھ لوگ تھے جو بال منڈا کے آئے، باقی نہیں آئے۔ آپ نے تعداد کو دیکھا تو مایوس ہوئے اور کہا کہ یہ 2-3-4 لوگوں، یہ 7 لوگ یا 8 لوگ تھے، یہ 7-8 لوگوں کے بل پر کیسے جنگ لڑی جا سکتی ہے، کیسے اس جابر اور ظالم خلیفہ سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ جو قوم اپنے خلیفہ کے، اپنے امیر کے کہنے پر سر کے بال نہیں کٹا سکتی، وہ گردن کیا کٹائے گی؟ میں تم سے مایوس ہو گیا ہوں، لہٰذا اب میں تم سے بیزار ہوں۔ اور یہ کہہ کر علی اپنے گھر میں آئے اور عہد کیا کہ اس وقت تک گھر سے باہر نہیں نکلوں گا جب تک میں قرآن مکمل نہ لکھ لوں۔ اس کا پس منظر کیا ہے کہ قرآن کیوں لکھنے بیٹھے؟ کہا کہ ابو بکر دوسرا قرآن لکھوا رہے تھے اور اس قرآن میں رد و بدل ہو رہا تھا، جتنی اہل بیت کی فضیلت میں آیتی تھی ابو بکر اس کو نکال رہے تھے۔ پھر باقاعدہ ان کی کتاب ہے اصول الکافی، دیکھیں یہاں موجود بھی ہے، یہ شیعوں کی قرآن کے بعد سب سے اہم کتاب مانی جاتی ہے اصول الکافی۔ اس کے اندر یہ محمد بن یعقوب کلینی، یہ حدیث کی کتابوں میں ان کے ہاں قرآن کے بعد یہ نمبر 1 پر یہ مانی جاتی ہے۔ کتب اربعہ بولتے ہیں، 4 کتابیں، اس میں پہلی کتاب ہے۔ ہمارے ہاں پہلی کتاب حدیث میں کون سی ہے؟ بخاری۔ ان کے یہ اصول الکافی ہے، یہ 2 یا 3 جلدوں میں آتی ہے۔ پھر فروع کافی ہے، پھر روضۃ الکافی ہے، ایسی اور بھی انہوں نے لکھی ہے، کل 8 جلدوں میں کتاب لکھی ہے جناب نے۔ تو یہ اصول الکافی میں باقاعدہ یہ تک لکھا گیا کہ ابو بکر نے جو قرآن کی آیتیں بدلی، آیت اصل والی اوریجنل یوں تھی، ابو بکر نے بدل کر یوں کر دیا۔ تو قرآن ہی یہ ڈپلیکیٹ ہے صاحب، قرآن ہی نقلی ہے۔ تو علی عہد کرنے لگے۔ اب ادھر ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ علی قرآن جمع کر رہے ہیں، ہمارے قرآن کے مقابلے میں ایک دوسرا قرآن جمع کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ دوسرا یہ بھی معاملہ تھا کہ حضرت فاطمہ باغ فدق مانگنے گئی۔ ایک باغ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں ملا تھا بغیر جنگ کے، تو حضور نے وہ حضرت فاطمہ کے نام کر دیا تھا۔ تو جب وہ باغ مانگنے گئی تو ابو بکر نے دینے سے انکار کر دیا، اور ایک حدیث گڑھ کے سنا دی، ایک حدیث گڑھی اور گڑھ کے سنا دیا کہ انبیاء وراثت میں مال و درہم و دینار نہیں چھوڑتے، مال نہیں چھوڑتے، جو کچھ چھوڑتے وہ علم چھوڑتے، نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ کہتے سیدہ کو بڑا صدمہ ہوا، اور سیدہ نے پھر ابو بکر صدیق سے مناظرہ کیا اور قرآن کی یہ آیت دلیل میں دی، وہ عالم بڑا منظر کشی کیے۔ پھر اٹھتے میں عمر آئے، عمر نے کہا کہ رسول اللہ نے اگر باغ تمہارے نام کر دیا تھا تو کوئی تحریر ہے، کوئی سند ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے پھر ایک سند دکھائی، کہا کہ یہ سند ہے جو رسول اللہ نے لکھ کر دی تھی۔ جب سند دی تو حضرت عمر نے اس سند کو لیا اور پھاڑ دیا، پھاڑ کے کئی ٹکڑے کیے، زمین پر پھینکا اور اس کو اپنے قدموں سے روندنا شروع کر دیا۔ اس پر تھوکتے تھے اور تھوک کر اس کو قدموں سے رونتے تھے کہ تیرے باپ کی سند کی حیثیت ہمارے پاس ہی ہے۔ یہ حضرت عمر کا کردار بتا رہے ہیں، یہ ابو بکر کا کردار بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ روتے ہوئے آئی، کہتے کہ اتنا صدمہ ہوا رسول اللہ کی تحریر کے پھٹنے کا کہ صاحب جب آئی تھی تو جوان تھی، بال کالے تھے، 28 سال کی عمر تھی، اور جب گھر پہنچی تو ضعیف ہو گئی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، بال پورے سفید ہو گئے تھے۔
آپ کی بیٹی سیدہ زینب پہچان نہیں سکی اور کہا ہے بڑھیا میرے گھر میں کہاں داخل ہو رہی ہے، کہاں گھسی چلی آ رہی، کہا میں فاطمہ ہوں، کہا امی آپ گئی تھی تو جوان تھی اور آئی تو صاحب یہ بوڑھی ہو گئی، کہا کہ میرے بابا رسول اللہ کی وصیت پھاڑ دی گئی اور میرا باغ چھین لیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ صدمہ میرے لیے قیامت سے کم نہیں ہے۔ یہ مطلب کیفیت بتائی جاتی ہے۔ اب اس پر بھی ابوبکر صدیق کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، پھر یہاں تک یہ کم وقت لکھتے ہیں، یہ جھوٹ مکار لوگ کہتے ہیں کہ ابوبکر نے دوسرا فرمان جاری کیا کہ دیکھو یہ فاطمہ ایک فتنہ کھڑا کریں گی، ادھر علی جو ہے وہ خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جب تک علی میری خلافت کی بیعت نہ کر لے اندیشہ ہے کہ آج نہیں تو کل بغاوت کرے گا، قریش اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، پھر خون ریزی اور خانہ جنگی ہوں گی، اور ادھر حضرت فاطمہ جو ہے وہ پھر لوگوں سے ہمدردی حاصل کریں گی کہ میرے بابا کا جو باغ تھا وہ چھین لیا گیا، تو فتنے کا سبب ہونا پیدا ہو۔ تو ایسا کرو کہ علی کو جبراً پکڑ کے لاؤ، گرفتار کر کے لاؤ، مجھ سے بیعت کرواؤ اور فاطمہ کو قتل کر دو۔ کون حکم دے رہا ہے یہ؟ یقین ہو رہا ہے کہ آپ کو؟ ہاں یہ لکھا گیا ہے، میں ابھی دکھاؤں گا بھی آپ کو۔ کہتے پھر ایک جماعت 36 لوگ سیدہ فاطمہ کے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور مولائی بھی آج کل یہ گھوٹ رہا ہے، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ابھی میں پہلے تمہید سنا رہا ہوں یہ، کیونکہ ویڈیو میں یہ پوری تفصیلات سنائیں گے تو ان کی پھر 1 گھنٹے کی پوری ویڈیو چلانا پڑے گا مجھے، وہ وقت نہیں ہے، تو پہلے میں سنا دے رہا ہوں، پھر میں جھلکیاں دکھاؤں گا، تو جھلکیاں دیکھ کر آپ کے سمجھ میں آ جائیں گے کہ جو میں بول رہا ہوں وہ بالکل سچ بول رہا ہوں، دلیل کے ساتھ بول رہا ہوں۔ کہتے 36 لوگ تیار ہو گئے حضرت فاطمہ کے قتل پر، جس میں سب سے آگے تھا عمر ابن خطاب، خالد ابن ولید، عبد الرحمن ابن عوف، اور ابوبکر صدیق کا غلام تھا کنفذ، وہ ساتھ تیار ہو گیا، اور یہ لوگ گئے تلوار بھالے لے کر، اور پھر حضرت فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کال، کہا کہ عمر ابن خطاب دروازہ کھولو، کہا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، کیوں آئے ہو؟ کہا علی کو لینے آئے، علی کو اس لیے لائے ہیں کہ علی کو باہر لاؤ، ابوبکر کی بیعت کرے تاکہ علی۔ سیدہ فاطمہ نے کہا کہ علی آئیں گے نہیں، بیعت نہیں کریں گے، دروازے سے جا کر وہ کھڑی ہو گئی، کنفذ نے لات ماری، دروازے کو توڑا، کنفذ جو ابوبکر کا غلام تھا، حالانکہ تاریخ میں اس غلام کا کوئی کردار ہی نہیں ملتا، کہاں سے گڑھ کے لائے پتہ نہیں، اور پھر اس پہ بڑے ناٹک ہوئے کہ وہ دروازے میں کیل تھی، وہ کیل بازو میں دھس گئی، پھر کنفذ نے کوڑے مارے، پھر ابوبکر نے، حضرت عمر نے نیزہ حضرت فاطمہ کے پیٹ پہ چبانا شروع کر دیا۔ سیدہ فاطمہ حمل سے تھی صاحب، بچہ ضائع ہو گیا ان کا، پھر گھر میں آگ لگا دی گئی، پھر گھر کی چھت گری، دروازے گرے، جلتا ہوا دروازہ گرا، اور یہ ہوا وہ ہوا، پھر جو شیعہ رونا دھونا مچاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ سیدہ فاطمہ کا اسی صدمے سے انتقال ہو گیا۔ اور ہر سال سیدہ فاطمہ کی ایک تاریخ مناتے وصال کی، اور اس پر پھر وہ ابوبکر، حضرت عمر اور یہ سارے صحابہ پہ لعن طعن کا سلسلہ چلتا ہے۔ اب آئیے ذرا کہاں کہاں یہ چیزیں، اب اس تعلق سے اب میں آپ کو کچھ ویڈیو دکھاتا ہوں۔ آپ کو سب سے پہلے تو آپ دیکھیے باقاعدہ ڈرامے تیار کیے جا رہے ہیں آج کل، اور ڈرامے میں وہ ایک کو فاطمہ بنا دیا معاذ اللہ، وہ کالی برقع، نعوذ باللہ کون خبیثہ ہے پتہ نہیں، جو فاطمہ کا رول ادا کر دیے، کہا سیدہ مقدس فاطمہ اور یہ کہاں خبیثہ، اور وہ صحابہ کے کریکٹر رول ادا کر رہے ہیں صاحب، دروازہ توڑا جا رہا ہے، دروازے سے کچلا جا رہا ہے، یہ تماشے ہو رہے ہیں، ذرا دیکھیے اس کو۔ اب آئیے، اور جو پھر خطاب میں جو مولوی بیان کرتے، اب وہ سن گئے، اس کی کچھ جھلکیاں میں دکھا رہا ہوں۔
سامنے ہے بابل وحوائج ابل فضل عباس کا علم، یہ ہے پاک شہزادی کی زرعی. فضل بھائی مجھے بی بی کی زرعی کی قسم، عباس کے علم کی قسم، اللہ کی وحدانیت کی قسم، رسول کی رسالت کی قسم، علی کی امامت کی قسم، حسن کے کفن کی قسم، حسین کے سجدے کی قسم، غلط پڑھوں قیامت والے دن یہودیوں میں میرا شمار ہو، علی کے دشمنوں میں میرا شمار ہو. اتنی بڑی بد دعا دے کے اپنے سنی بھائیوں کو بتانے لگا ہوں قتل ہوئی ہے تمہارے نبی کی بیٹی، طبعی موت نہیں. یہ مکاروں کی اور جھوٹوں کی عادت ہوتی ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ جو سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے وہ قسمیں بہت کھاتا ہے، اور ساری قسمیں اس نے وہ کھائی جو شرعاً قسم ہی نہیں ہوتی. اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز ہی نہیں ہے. علم کی قسم، فلاں کی قسم، کفن کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم. اور قسم کھا کے میں جو کہہ رہا ہوں کہ سنیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمہارے نبی کی بیٹی طبعی موت، یعنی قدرتی موت نہیں مری ہے، قدرتی موت انتقال نہیں ہوا، قتل کی گئی ہے. قتل کس نے کیا؟ آگے آئے. مسلمانوں نے مارا ہے محمد کی اکلوتی بیٹی کو. زہرا کے دروازے پہ لکڑیوں کا ایک ڈھیر آ گیا. عبد الرحمن ابن عوف لکڑیاں لگا رہا تھا، خالد بن ولید ہاتھ میں مشعل جلا کے کھڑا تھا. میں نے نام لیے ہیں منبر پہ، مجھے زہرا کی غربت کی قسم ہے. یوں لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا، یوں لکڑیاں دیکھی. فضا نے دیوار کے باہر سے دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے. علی حجرے کے اندر تھے، زہرا حجرے کے اندر تھی. باہر سے آواز آئی علی کو باہر بھیج ورنہ ابھی تھوڑی دیر بعد گھر کو آگ لگ جائے گی. فضا کی آوازیں مصروف فی جمع القرآن، علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہیں. علی نے قسم کھائی ہوئی ہے جب تک قرآن کو جوڑیں گے نہیں. علی اپنے کاندھے پہ آواز بی بی دروازہ کھولتی ہیں یا نہیں یہ کہہ کر پھر دروازہ جلا دیا. پھر جل گیا دروازہ. کاش فقط دروازہ ہی جلا ہوتا. ابھی دروازہ کچھ جلا تھا، کچھ بچا تھا. ان میں سے ایک نے بڑھ کر دروازے کو لات سے ٹھوکر مار کے گرا دیا. جلتا دروازہ جب گرا، روایتوں میں لکھا ہے دروازے کی کیل بیوی کے پہلو میں جا کے پیوست ہو گئی. دروازے کے پیچھے گر گئی. انہوں نے پرواہ نہیں کی. نبی زادی در کے پیچھے افتادہ ہے خاک پر اور گزر کے چلے گئے. دروازہ پھلا. وہ شخص جس نے دروازے کو لات ماری، نام تو آپ کو پتا ہے، یہ نام میں لے سکتا ہوں، وہ نام ہے قنفذ. اس نے چلتے ہوئے دروازے کو لات ماری اور جلتا ہوا دروازہ سیدہ پر گیا. آیت اللہ فضل اللہ کمپانی مرثیہ لکھتے ہیں اس دروازے میں لوہے کی ایک کیل، اس کیل نے سیدہ کا پہلو توڑ دیا. 36 بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے. اکیلی زہرا دروازے کو بند کرتی تھی. دروازے کے پیچھے زہرا، باہر مسلمانوں کی فوج. ایک ظالم کی آواز آئی آگے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں آگ لگا دوں گا. بطول کی آواز آئی حیا کر، میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں. ایک ظالم نے لکڑیاں کٹھی کی، دوسرے نے آگ لگائی. آدھا دروازہ جل گیا. صرف لکڑی کا دروازہ نہ تھا، اس میں لوہے کی میخیں تھی. دروازے کے اندر لوہے کی میخیں آگ میں گرم ہو گئی. دروازے کے پیچھے بطول کھڑی ہوئی. یہ ایک ظالم نے دروازے کو ٹانگ ماری. چلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی پہ گرا. یا کنفذ حرامی نے تازیانہ اٹھا کے سادات کی دادی. یہ سب نوٹنکی ہے. دروازے میں کیل تھی، دروازہ گرم ہو گیا تھا، پھر یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ہو رہا تھا، اور یہ بھی دیکھ لیجئے پھر یہ ایک مولوی صاحب کیا بیان کرتے ہیں، ذرا یہ بھی دیکھیں. ہم نے یزید کے معاملے میں دلیری دکھائی. ہم نے کھل کے بتایا یزید سبط رسول کا قاتل ہے. اگر ہم بنت رسول کے قاتل کا نام بھی بتا دیتے، بھائی جیسے ہم نے بتایا کہ سبط رسول کا قاتل یزید ہے، اگر ہم بتا دیتے کہ بنت رسول کا قاتل عمر ہے تو جیسے یزید پر لعنت ہوتی ہے عمر. خدا کی لعنت ہو پاک سیدہ کو شہید کرنے والوں پر. خدا کی لعنت ہو ہر اس شخص پر کہ جو ان ظالموں اور قاتلوں کے عمل پر راضی رہا. خدا کی لعنت ہو ہر اس شخص پر کہ جو قاتل سیدہ کو محترم سمجھتا ہے. خدا کی لعنت ہو ہر اس شخص پر کہ جو قاتل سیدہ کے بارے میں اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے.
خدا کی لعنت ہو ہر اس شخص پر کہ جو سیدہ اور آل سیدہ کے قاتلوں اور ظالموں کے بارے میں ذرہ بھر بھی احترام کا گوشہ رکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ناموں سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی شخص شریف النفس ہے، طیب الولادت ہے، طیب الولادت ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ مشہور ہو، تو اسے چاہیے کہ فاطمہ الزہرا کے قاتلوں پر صبح و شام لعنت کرے اور ان قاتلوں کے عمل سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ سمجھ رہے؟ یہ صحابہ پہ لعنت کرے کون؟ جو شریف النفس ہو، طیب النسل ہو، یعنی پاکیزہ جس کا نسب ہو۔ میں کہتا ہوں تم سے بڑا حرامی کوئی نہیں ہے روئے زمین پر۔ اللہ کی لعنت تو تم پہ برس رہی ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو لعنت پہلے آسمان کی طرف جاتی ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے آسمان کا کہ اے لعنت کس کے لیے آئی ہو؟ لعنت کہتی ہے میں فلاں ابن فلاں کے لیے آئی ہوں۔ اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو فرشتہ کہتا ہے جا اس پر نازل ہو جا، ہماری طرف سے بھی اس شخص پر لعنت۔ اور اگر وہ مستحق نہیں ہوتا تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے لعنت جس کی طرف تجھے بھیجا گیا، جس کی طرف تجھے روانہ کیا گیا وہ لعنت کا مستحق نہیں، جس نے بھیجا اسی پر گر جا، اسی پر نازل ہو جا۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ حضرت عمر پر تو اللہ رسول کا یہ انعام ہے کہ پہلوے رسول میں آرام کر رہے ہیں، ابو بکر پہلوے رسول میں ایمان کر جو ہے آرام کر رہے ہیں۔ لعنت کے تم جھوٹے مستحق ہو، لعنت جاتی ہے اور تمہیں پہ نازل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال سینے پھاڑنے میں تمہارا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مگر مجھے بتائیے یہ کس سے یقین کرنے لائق ہے؟ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ایسا ہوا ہے تاریخ میں، تو پھر ایک چھوٹا سوال ہے کہ وہاں علی موجود تھے، مولا علی موجود تھے، تو کیا مولا علی کے سامنے سیدہ فاطمہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا تھا آپ اس کو گوارا کر سکتے تھے؟ بھئی تصور کر سکتے ہو آپ؟ دروازہ جلایا جا رہا تھا، کنفت دروازہ توڑ رہا تھا، دروازہ پہلوے فاطمہ پہ گر رہا تھا، حمل ضائع ہو رہا تھا، بچہ ضائع ہو گیا محسن کر کے، پیٹ میں بچہ تھا، اس کا نام محسن بھی رکھ دیا گیا تھا، کہتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے نام بھی رکھ دیا گیا تھا۔ وہ حمل ضائع ہو گیا اور علی دیکھ رہے تھے، علی کچھ نہیں کر رہے تھے۔ پھر جب یہ سوال سننی کرتے کہ بھائی علی وہ بہادر کہ جو ہزاروں پر بھاری ہو، لاکھوں پر بھاری ہو، جس کی خود یہ شان ہو، تمہاری خود کتاب اصول الکافی میں معاف کرے تمہاری کتاب نہج البلاغہ میں خود علی کا خطبہ موجود ہے کہ مولا علی کہتے ہیں پوری دنیا اگر باطل پر ہو اور میں تنہا اگر حق پر رہوں، جب تک میرے ہاتھ میں تلوار کا دستہ ہے میں پوری دنیا سے لڑنے کے لیے کافی ہوں۔ وہ علی یہاں بزدل ہو گئے تھے، کہتے نہیں اصل میں رسول اللہ نے وصیت کی تھی کہ دیکھو جب تم پہ ظلم ہو، تمہاری بیوی فاطمہ پہ ظلم ہو تو علی صبر کر۔ رسول اللہ اس طرح بزدلانہ وصیت کر کے جائیں گے؟ آپ تصور کر سکتے؟ کوئی باپ یہ وصیت کر کے جائیں گا اپنے بیٹے کو بیٹا دیکھو تمہاری بیوی کو خوب پیٹا جائے، مارا جائے، تم تماشا دیکھنا حتیٰ کہ تمہاری بیوی مر جائے، مگر اپنی بیوی کو بچانے کے لیے کچھ مت کرنا بیٹا۔ اس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ بتائیے۔ یہ من گھڑت باتیں گڑی گئی ہے۔ میں تو صرف ایک جملے میں رد کر دیتا ہوں، وہ علی جس نے خیبر کا وہ دروازہ اکھاڑ دیا ہو جس کو 40 لوگ نہ اٹھا سکے، وہ اپنے گھر کا دروازہ نہ بچا سکا۔ یہ کہاں سے الف لیلا کی داستانیں لائی ہے تم؟ کون سی روایتیں لائی ہے؟ کہاں سے گڑھ کے لاتے ہو تم لوگ یار؟ اتنا بغض صحابہ کرام سے۔ اب آپ سوچیں گے فاروق صاحب یہ شیعہ دکھا رہے ہیں، ان کا مولائیوں سے کیا تعلق؟ دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی، جن حرام خوروں کا یہ عقیدہ ہو کہ جو ہمارے صحابہ پر لعنت بھیجنے کو ضروری سمجھتے ہو، وہ کہہ رہا ہے نا کہ جو شریف النفس ہو، طیب النسل ہو،